دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمکین جھیل موجود ہے۔ ایک ایسا ملک جو اپنے شکاری پرندوں کی مختلف نسلوں کے لیے مشہور ہے، جس کا علاقہ تقریباً 90% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، جن میں سے کئی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ جہاں پر آپ جدھر دیکھیں گے آپ کو خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آئے گی۔ جہاں کے لوگ گھوڑے کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں اور دودھ میں گھوڑی کا دودھ شوق سے پیتے ہیں۔ اگر اس ملک کو کھانا بدوشوں کا ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرگزستان کی۔ کرگزستان جس کا آفیشیل نیم کرگز ریپبلک ہے، اردو میں اسے کرگز جمہوریہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس ملک کو مختلف زبانوں میں کرگز یا کراگز کہا جاتا ہے۔ اس کے جھنڈے پر ایک سورج بنایا گیا ہے جس کی 40 کرنیں بنائی گئی ہیں جو 40 قبیلوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ سورج کے اندر کراس بنایا گیا ہے جو 3 لائنوں پر مشتمل ہے جو ان کے خیموں کو ظاہر کرتا ہے۔ لال رنگ خون اور قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ملک وسطی ایشیا کے شمالی حصے میں واقع ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کو کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا۔ یہ وسط ایشیا کے دل میں، جہاں اونچے ٹیان شان پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں، ایک خوبصورت ملک ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم سلک روڈ پر واقع یہ ملک اپنی قدیم تاریخ، مہمان نواز لوگوں اور دلکش قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ کرگزستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم ترک قبائل کی سرزمین، یہ علاقہ منگول سلطنت کا حصہ بھی رہا ہے جس میں چنگیز خان کی حکمرانی شامل ہے۔ 18ویں صدی میں یہ روس کے زیر اثر آیا اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہوا۔ یہ ملک اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ تیان شان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں جہاں برفانی چیتے جیسے نایاب جانور پائے جاتے ہیں، اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اس سے کل جھیل دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمکین جھیل ہے اور اس کے آس پاس کے خوبصورت مناظر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس ملک کی کل آبادی 11 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک میں چلنے والی کرنسی کرگزستانی سوم ہے۔ ایک سوم پاکستانی 3.16 روپے کے برابر ہے۔ آج بھی یہاں کے لوگ اپنا روایتی لباس پہنتے ہیں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے لباس میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ دونوں سر پر روایتی ٹوپی ضرور پہنتے ہیں۔ عورتیں ہوں یا مرد، تقریباً سب کو گھوڑ سواری آتی ہے۔ لڑکیاں بھی شوق سے گھوڑے پالتی ہیں اور سواری کرتی ہیں۔ موجودہ دور میں کرگزستان میں یورپی لباس بھی کافی مقبول ہو چکا ہے۔ لڑکیاں زیادہ تر جدید لباس کی طرف رجحان رکھتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ پورا یورپی ماحول سامنے آئے۔ اس ملک نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 21 دسمبر 1991 میں آزادی حاصل کی۔ 25 دسمبر کو یہ ملک مکمل طور پر خود مختار ملک بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ یہ لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، سوائے چاند دیکھ کے جو انتشار پھیلانے والے ہیں۔ چاند دیکھ کے انتشار پھیلانے والے لڑائی کرنے والے اسٹوڈنٹ تھے جن کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں پاکستانی اسٹوڈنٹس بغیر کسی وجہ کے مارے گئے۔ کرگزستان پاکستانیوں کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ پورے کرگزستان میں مینسک کے آپ کو مجسمے نظر آئیں گے۔ مینسک نام کا ایئرپورٹ بھی ملک میں موجود ہے۔ ملک میں شادیاں روایتی لباس میں کی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی مذہب کی بات کی جائے تو 90% کے ساتھ اسلام سب سے زیادہ ہے۔ 7% کرسچن اور باقی 3% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ملک کے بس، ٹرانس اور ٹیکسی کی سہولت بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگ دور دراز پہاڑوں پر اپنا بسیرا رکھتے ہیں اور آج بھی روایتی کیمپوں میں رہتے ہیں۔ وہاں تک جانے کے لیے گورنمنٹ نے روڈز نکالے ہوئے ہیں۔ کرگز لوگ اپنے کیمپوں میں جوتا بیر اتار کر داخل ہوتے ہیں۔ کرگزستان کی معیشت کا دار و مدار قدرتی آئل، سونا، کوئلہ اور بے شمار قیمتی قدرتی دھاتوں پر مشتمل ہے۔ ہر سال کئی ملین ڈالر کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے۔ بہت سی سبزیاں اور مشینری دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے۔ کرگزستان کا قومی کھیل کوک بورو ہے جو پولو سے ملتا ہے، لیکن اس کھیل میں ذبح کی گئی بکری کو گیند کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک انتہائی مشکل کھیل ہے جسے یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھیلتے ہیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی شوق سے کھیلتی ہیں۔ اس ملک میں سارا سال موسم تقریباً سرد ہی رہتا ہے۔ سردیوں میں سخت ترین سردی کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوتی ہے۔ کرگزستان میں آپ کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ خوبصورت جنگلات، خوبصورت پہاڑی علاقے، یہاں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اس ملک کی قومی ڈش بیس برماک ہے جو گھوڑے کے گوشت سے تیار کردہ پلاؤ ہوتا ہے۔ اسے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس ملک میں ٹوٹل 11 ایئرپورٹ موجود ہیں۔ اس ملک کی قومی ایئر لائن ایئر کرگزستان ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا ان ایئر لائن کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ دوستو یہ ملک کافی سستا ہے۔ آپ پاکستان سے بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں۔ اس ملک میں تعلیم کا نظام بہت زبردست ہے۔ پاکستان اور دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ پاکستان کے بے شمار اسٹوڈنٹس وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔
جن کا موجودہ وقت میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہاں کی اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے لیکن تعلیم کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے۔ 8ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچا اور آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا۔ کرگستان کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور قدیم روایات کے لیے مشہور ہیں۔ یاٹ نامی خیمے ان کی رہائش ہوا کرتے تھے اور آج بھی دیہی علاقوں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ منتشا ان کا قومی کھانا ہے جو عام طور پر گوشت فاند کے گوشت، چاول اور دہی سے بنایا جاتا ہے۔ اس ملک میں بہت سی جھیلیں بھی ہیں جن میں سب سے مشہور اسیب کول جھیل ہے جو ایک بہت بڑی اور خوبصورت جھیل ہے۔ کرگستان اپنی خوبصورت پہاڑوں اور قدیم ثقافت کے لیے تو مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے حیرت انگیز حقائق ہیں جو آپ کو اس ملک کے بارے میں جان کر حیران کر دیں گے۔ اسیب کول جھیل دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل ہے اور یہ ارضیات کے لحاظ سے دنیا کی 7ویں سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کیونکہ یہ جھیل سمندر کی سطح سے 1600 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں شکاری پرندوں کی مختلف نسلیں موجود ہیں جن میں سنہری عقاب بھی شامل ہیں۔ عقاب بازی یہاں کی ایک قدیم روایت ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے اور شکاری عقابوں کو بطور شکار کے ساتھی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کرگستان کا تقریباً 90% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے جن میں سے کئی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ہے۔ اس میں مشہور ترین ٹیان شان بھی شامل ہے جس کا مطلب ہے آسمانی پہاڑ۔ کرگز لوگ اپنے مہمانوں کو یار دوست کہتے ہیں جس کا مطلب ہے دوست بننا۔ یہ ان کی مہمان نوازی اور دوسروں کو اپنے گھر والا بنانے کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ کرگستان میں نمدا نام کا ایک خاص قسم کا فیلٹ فیبرک ہے جو اون سے بنایا جاتا ہے۔ اسے قالین، خیموں اور گرم لباس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 2005 میں کرگستان میں ایک انوکھا انقلاب آیا جسے کمپیوٹر انقلاب کا نام دیا گیا۔ اس انقلاب میں نوجوان نے انٹرنیٹ اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور تبدیلی لائے۔ روایتی لباس کے ساتھ ساتھ کرگز نوجوان نئے فیشن ٹرینڈ کو بھی اپناتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کرگستان میں جینز پہننا غیر معمولی نہیں ہے بلکہ یہ نوجوانوں میں کافی مقبول ہے۔ کرگستان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ اور انڈیا سے آدھا گھنٹہ آگے ہے۔ ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ اس ملک کا کالیں کوڈ +9 ہے۔ اگر اس ملک کے ڈارک پہلو کے بارے میں بات کریں تو یہاں جسم فروشی کرنا قانونی طور پر جائز ہے۔ آپ کو ملک کے ہر شہر میں ڈانسنگ بار ملیں گے۔ لوگ شراب اور کئی دوسرے نشے کرتے ہیں۔ شراب کھلے عام سیل ہوتی ہے۔ آپ کو ڈانسنگ بار میں یورپی جھلک صاف دیکھنے کو ملے گی۔ ملک میں صحت کا شعبہ نارمل ہے۔ لوگ طبیب اور حکیموں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے وہاں کی لڑکی سے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ لڑکیاں اچھے اخلاق اور اچھے بزنس کو دیکھ کر آپ کی خود دیوانی ہو جائیں گی اور شادی کے لیے راضی بھی ہو جائیں گی۔ یہاں کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پاکستانیوں کی طرح ہاتھ ملانے کے بعد گلے ملتے ہیں جو ان کی روایت میں شامل ہے۔ کرگستان وسط ایشیا کا ایک چھپا ہوا جوہر ہے۔ اپنی خوبصورت قدرتی مناظر، مہمان نواز لوگوں اور امیر ثقافت کے ساتھ یہ ملک سیاحوں اور تاریخ کے شائقین کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کرگستان کی خوبصورتی اور اس کے لوگوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔